ڈیٹیل سے ہم بات کر سکیں گے. پہلے پیکا کی بات کرتے ہیں. پیکا کے جو آرڈیننس آیا ہے اس سے پہلے ایک تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ فیک نیوز جو ہے وہ اب نہیں ہونی چاہیے؟ کیا کوئی معاشرہ جو ہے وہ اگر جھوٹ کی بنیاد پہ اس کی بیس رکھی جائے گی تو پھر کیا بنے گا؟ اور معاشرے کی بنیاد بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں رکھتی ہیں، جس میں سے ایک نیوز بھی ہے، میڈیا بھی ہے. آج کا جو دور ہے، جو سمجھے جدید دور ہے، اس کے اندر میڈیا کی بڑی اہمیت ہے. میڈیا جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان صرف نہیں، دنیا جہاں کی جو سپریم کورٹس ہیں، ہائر کورٹس ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میڈیا دراصل فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے. اور یہ ایک رجحان سمجھیے یا ایک طرح کی بات، یہ کوئی اٹیمپٹ ہے میڈیا کو گیگ کرنے کی، بالکل غلط ہے. آپ بالکل آزاد ہیں، جو آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل تنقید کریں، لیکن صرف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. تو پیکا میں جو آرڈیننس آیا ہے وہ اس آرڈیننس سے جو سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہے. اس کا کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے. یعنی کمپلیننٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص ہو جس کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے یا کوئی ایسا فنکشنری ہے جس کے خلاف ماضی میں ایسی کوئی بات کر دی گئی، جھوٹ سچ کر دی گئی. اب وہ سپریم کورٹ کا جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ خود کمپلیننٹ بنے، اور اس کا دراصل فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے وہ تو کبھی آئیں گے نہیں، تو لہٰذا ہم خوب فیک نیوز ایشو کر دیں. اور یہ جو اچھے جرنلسٹ ہیں، اور یہ وہ جرنلسٹ نہیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں آپ سمجھیے کہ ایک پاکستان میں ہجانی کیفیت سمجھے مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے کسی بھی طرح دوست نہیں ہیں. ایز یو نو، پاکستان میں ایک بہت بڑا ہماری نیبرز جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کر رہے، جو فالس نیوز وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ڈس انفارمیشن لیب جو تھی EU والی، وہ انڈیا تھا اس کے پیچھے. تو یہ فیک نیوز کا قلمقامہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو ایک تو 3 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی. یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا، وہ نان بیلیبل ہوگا. اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کوگنیزبل اوفینس ہوگا، یعنی اب یہ نان کوگ والی بات بھی ختم ہو گئی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ اس کا جو کمپلیننٹ ہے وہ پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی پبلک فگر ہے یا کوئی ہولڈر آف پبلک آفس ہے، تو ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہو، جیسے فار ایگزامپل ہمارے بہت زبردست فلم انڈسٹری کے ایکٹر ہیں ندیم صاحب، ان کے لیے اگر کوئی فیک نیوز آ جائے گی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ندیم صاحب خود آئیں، وہ میں اور آپ یعنی پبلک ایٹ لارج کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے. پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا، 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا. اور اگر 6 مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہائی کورٹ ہے، ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے، وہ پھر پوچھے گی ریلیونٹ جج سے کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر ٹرائل کیوں نہیں ختم کیا. اور اگر اس کے ریزنز پلازیبل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اندر اس جج صاحب کے خلاف ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ سمجھیے بڑا ضروری تھا. بہت دنوں کے بعد یہ چیز آئی اور پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہوئی فواد چودھری سے، مجھ سے، اٹارنی جنرل صاحب سے، شیخ رشید صاحب سے، اور پھر یہ پیکا کا جو یہ اسٹیچوٹ ہے، یہ امینڈمنٹ ہے، یہ ہے. اور جو دوسرا آرڈیننس جو ہے، یہ بھائی ذرا پلیز، بھائی جان آپ سامنے ہیں نا، بالکل میں گزارش کر سکتا ہوں پلیز، بڑی مہربانی آپ کی. دوسرا جو آرڈیننس ہے وہ الیکشن ایکٹ کا ہے. اور اس کے الیکشن ایکٹ کا جو آرڈیننس ہے اس میں آئیڈیا یہ ہے
کہ جو کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنے دن پہلے سے کنویسنگ نہیں ہوگی، تو وہ 48 آورس کی لمٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہے وہ جا کے کنویسنگ کر سکتا ہے حلقے میں، کیونکہ دیکھیے کنویسنگ کرنا جو ہے وہ بنیادی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو اگر آپ کی کوئی سوالات ہیں میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا کہ جس طرح بات کی سیفٹی کا آرڈیننس کی، تو یہ ایک ایسے موقع پر لایا گیا جب وفاقی وزیر مراد سعید کے خلاف یا خاتون اول کے خلاف اس طرح کی مہم چلی تھی اور ججز کے خلاف. جس آپ نے آرڈیننس کا ذکر کیا، کیا کوئی عام شہری وزیر اعظم کے خلاف بھی اس طرح کی وہ کر سکتا ہے اگر وہ کہیں اپنی تقریر میں کریں، کسی چیز کی توہین کریں، یا ان کو اس میں استثنا حاصل ہوگا، ان کا ایمنسٹی حاصل ہوگا؟ نہیں جی، بڑا اچھا سر آپ کا سوال ہے بھائی آپ کا. کسی کو استثنا نہیں ہے، کسی کو استثنا نہیں. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو استثنا ہے اور کچھ کو نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. دس از اپلیکیبل ٹو آل. یعنی دیکھیں، یہ ماضی میں جو بھی غلطیاں جہاں سے بھی ہوئی ہیں، اب ڈائریکشن صحیح لے لیں. دیکھیں، پاکستان کی بنیاد جب تک سچ پر نہیں ہوگی، آپ کریں تنقید کریں، وتھ ڈیو رسپیکٹ ضرور کریں. کوئی آپ پر قدغن نہیں ہے، کوئی آپ کو نہیں روک رہا. جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ آپ کا آئینی حق ہے، بنیادی حق ہے. لیکن فیک نیوز نہیں، مطلب کوئی چیز ہے نہیں، آپ زبردستی فیک نیوز بنا دیں. دیکھیں، وہ جو بھارت یہی کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، دراصل میں تھوڑی سی آپ کو جواب دیتے میں ایڈ کروں اگر آپ کی اجازت سے. دیکھیں، ہمارا جو ہمارا صحیح پاکستانی جرنلسٹ ہے، میڈیا والا ہے، وہ بائی اینڈ لارج فیک نیوز نہیں دیتا. یہ فیک نیوز دینے والے وہ لوگ ہیں جس کا یا تو کوئی پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے، یا وہ کوئی ڈس انفو لیب ٹائپ جو باہر سے کوئی انڈیا وغیرہ سے جو ہمارے ملک دشمن ہیں، کہ جی ایسی کوئی فیک نیوز دے دی جائے تاکہ ایک ہیجانی کیفیت آ جائے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پورا وہ پھیلتی اس طرح ہے. تو اس کو روکنا بڑا ضروری ہے. جی سر، آپ بتائیے. جی سر. سر، میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 اور 19A یہ شہری کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن دیتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو یہ آرڈیننس ترمیم کی گئی ہے یہ آئین سے متصادم نہیں ہے؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے آج اس آرڈیننس میں ترمیم کو غیر جمہوری قرار دیا ہے. جس پڑوسی ریاست کی آپ حوالہ دے رہے ہیں، بھارت جب وہاں اس طرح کی قدم لگائی جاتی ہے تو ریاست پاکستان اس کو غیر جمہوری کہتی ہے. کیا ہم وہ کام کرنے نہیں جا رہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آرڈیننس عوام کی رائے کو دبانے، اظہار رائے کا جو حق آئین نے دیا ہے اس کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا؟ اس کی آرڈیننس کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، عدالتوں کا، قانون کا، انصاف کا جو نظام ہے وہ آپ خود زیادہ بہتر جانتے ہیں. لوگ اپنی جائیداد و املاک کے لیے پوری زندگی انتظار کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پٹیشن ان کی موت کے بعد لگی کہ ان کو آزادی سے نقل و حرکت کی اجازت دی جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے آرڈیننس کے ذریعے آپ عدالتی نظام پہ ایک اور بوجھ ڈال دیں؟ ہمارے پاس پروسیکیوٹرز، وکلا، لوگوں کی قانون کی کمی ہے. عدالت اس سارے بوجھ کو کس طرح اٹھا سکے گی؟ کیا ان کی کیپیسٹی بھی بڑھائی جائے گی یا نہیں؟ یہ تو مل جائے. اگر آپ برا نہیں مانے، میں ایک چیز کہوں، بٹ یو ہیو ٹو فرسٹ سے دیٹ آپ برا نہیں مانیں گے. برا تو نہیں مانیں گے بھائی. آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر ایک انہیرنٹ کانٹرڈکشن ہے، اور میں آپ کے سامنے جسارت کروں گا وہ رکھنے کے لیے. لیکن جو پہلے آپ نے بات کی کہ کیا یہ آرٹیکل 19 یا 19A سے متصادم ہے، تو بالکل متصادم نہیں ہے. مجھے آئین، ابھی میں آپ کے بہت سارے آئین یہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ لا کے آپ کو دیتا ہوں ان کی کاپیز. ایک کوئی پروویژن آپ اس میں سے دکھا دیں جو یہ کہتا ہو کہ فیک نیوز پروپیگیٹ کرنا، جنریٹ کرنا آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، تو میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ میں ایڈوائز کرتا ہوں وزیر اعظم کو کہ یہ واپس لے لے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں، بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی لاز آپ کی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی نیوز آئٹم، وہ تو کتنے لاکھوں کروڑوں ملینز کے پاؤنڈز اور ڈالرز جو ہے جو باہر کی عدالتیں ہیں وہ جرمانے دے دیتی ہیں. کیونکہ بات کیا ہے؟ فیک نیوز. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اب یہ تو ضرور کہیں کہ جی فاروق صاحب آپ کی آواز اچھی ہے یا آواز غلط ہے یا گندی ہے، یا آپ بات اچھی نہیں کر رہے ہیں، بری کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں یہاں ہوں ہی نہیں، یا ادھر فاروق نسیم نہیں بیٹھا،
یہاں جو ہے وہ کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس سے سمجھے ایک نقصان ہو رہا ہے عوام کا. جیسے فار ایگزامپل آپ نے دیکھیں بات چھیڑی ہے نا, میں بات کرتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل چیف جسٹس تھے ہمارے گلزار احمد, ان کے خلاف کتنی گندی زبان استعمال کی گئی. مطلب کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, اور سب جھوٹ, سب غلط. اب خاتون اول اور عمران خان صاحب کے لیے, وہ بھابھی ہیں بہن ہماری, ان کے لیے غلط انفارمیشن کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے, طلاق ہو رہی ہے. یار کیا کر رہے ہیں یار, مطلب یار ہماری بیویاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, کیا کر رہے ہیں. کوئی یہ چلا دے. فار ایگزامپل میں صرف سمجھانے کے لیے آپ سے بیان کروں, آپ شادی شدہ ہیں سر, یہ بتائیے مجھے, آپ شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ. خدا نہ خواستہ میں یہ کہہ دوں کہ آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں اور آپ کی بیگم صاحبہ نے آپ کو جو ہے وہ بہت ناراض ہو کے طلاق دے کے آپ کو, یا آپ سے ناراض ہو کے چلی گئیں اور طلاق ہونے والی, کیسا لگے گا؟ اپنے پہ رکھ کے سر نہیں سر ایک ہاں, تو یہی تو ہے. کیسے کریں گے, کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے آپ کریں گے کہ آپ کا لیگل رائٹ قانون نے دیا ہوا ہے. آپ کا اب لیگل رائٹ ہوگا کہ اس کے خلاف کرمنل آفینس بھی آپ سٹارٹ کریں. دنیا جہاں میں دیکھیں لیگل رائٹ ہی تو دے رہا ہوں میں آپ کو, یا لیگل رائٹ ہی تو ریاست آپ کو دے رہی ہے. یہ لیگل رائٹ اب آپ کا ہوگا کہ نہ صرف آپ ڈیفیمیشن کا سوٹ کریں گے, بلکہ ساتھ ساتھ آپ کرمنل چارہ جوئی بھی کریں گے جس کا کنکلوژن 6 مہینے میں. اب میں آپ کے دوسرے سوال پہ آتا ہوں. ایک تو جو HRCP کی آپ نے بات کی, مجھے نہیں پتہ انہوں نے کیا کہا ہے, یہ میں بات مان نہیں سکتا کہ انہوں نے صحیح طرح اس کو اسٹڈی اگر کیا ہو تو وہ اس کو میرے خیال میں ان سے انٹریکشن اگر ہوگا تو وہ بالکل اس کو ریوائز کریں گے اگر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے. کیونکہ دیکھیں HRCP یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیک نیوز ہونی چاہیے اور فیک نیوز کے لیے کرمنل آفینس بھی نہیں ہونا چاہیے, بھائی ایسی ہونا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. بھائی آپ انگلینڈ میں دیکھ لیجئے, امریکہ میں دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے وہاں, جو جن کی ہم جو سمجھیں اگزامپل دی جاتی ہے. جو آپ نے دوسری بات کی کہ یہ عدالت کا جو نظام ہے وہ بڑا خراب ہو جائے گا اور لوگوں کو تو انصاف ملتا نہیں, اور ملتا ہے تو ڈاکٹر قدیر خان پتہ نہیں کتنا عرصہ. تو یہ وہی تو کر رہا ہوں کہ 6 مہینے میں اس کو کنکلوڈ کریں. اور اس کے لیے کیا دیکھیں ہے کیا ایشو کیا ہے. اب جج صاحب نے جو ٹرائل کورٹ ہیں, اگر وہ 6 مہینے میں اس کو کنکلوڈ نہیں کرتے تو وہ خط لکھیں گے, چیف جسٹس کو خط لکھیں گے, لاء سیکٹری کو اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہمارا سالو کرو. وٹنس نہیں آ رہا, میرے پاس اسٹینو موجود نہیں ہے, میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, میرے پاس سٹاف کم ہے. تو جب تک وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, اور صرف اس وجہ سے اگر ڈیلے ہوتا ہے جو کہ پلازیبل وجہ نہیں ہے, تو پھر تو دیکھیں معاشرہ آگے پھر کیسے چلے گا. اگر وہی جو پرانے قوانین ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا. جی سر. فاروق وسیم صاحب, الیکشن ایکٹ میں ترمیم یا فیکا کا قانون لانے میں پیپلز پارٹی نے اس کو مسترد کر دیا ہے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ لیکن یہ کس طرح ممکن ہوگا جس کے خلاف خبر چل رہی ہے وہ نہ جائے, دوسرے بندے چلے جائیں, یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ ممکن ایسے ہے کہ آپ نے سیکشن 44 پڑھا ہے CRPC کا. صحیح آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا, صحیح وہ پڑھیں آپ. سیکشن 44 CRPC کا یہ کرمنل لاء کا ایک بیسک پرنسپل ہے جو کہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اچھا, پیپلز پارٹی نے اگر ان قوانین کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو شاید پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فیک نیوز ہو, تو وہ اچھے ہمارے دوست ہیں یار, بھائی ہیں, اساں جو با ہے. اچھا یہ بتائیے گا میں یہی کہوں گا نا کیا. جی سر. جو ہوا ہے یہ ماضی کے لیے بھی کارآمد ہے کہ جو ماضی میں الزامات لگے ہیں, یا صرف فیوچر کے؟ پھر میں اپنا سوال کرتا ہوں. اچھا یار, یہ تو آپ نے بڑی ایک جورسپروڈنس کی بات کر دی ہے, کیونکہ یہ ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, PLD 69 سپریم کورٹ ہے, پیج نمبر مجھے یاد نہیں ہے. کیپٹن اسد کا کیس ہے, عدنان یا کیپٹن اسد. تو یہ بعض جو آرڈیننسز یا ایکٹس آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں, یا بعض امینڈمنٹس ریٹرو ایکٹیو ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتی, اس کا وہ پرایا دیا گیا ہوا ہے. تو ہم نے جان کے اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ پروسپیکٹیو یا یہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا نہیں ہے, یہ عدالتوں کی مرضی. عدالت اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتی ہے
کیونکہ یہ فریڈم عدالت کی ہونی چاہیے. آپ کی پارٹی کی اور آپ کے بانی ایک منٹ میرا اس میں سوال تھا کہ اگر ماضی کے کیسز کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو شہباز شریف پر نجم سیٹھی پر الزام لگا عمران خان نے 35 اور 1 ارب رشوت کا, تو وہ بھی کیس میں نواز اس کے عمران خان کے خلاف جا سکتے. دوسرا ایف آئی اے اور نیب جو ہے کسی کو گرفتار کر لیتا ہے الزام لگا کر کے اتنے بعد میں ثابت نہیں کر پاتا, تو کیا جو شخص بری ہو جاتا ہے وہ بھی پھر نیب کے خلاف جا سکتا ہے؟ جی بالکل جا سکتا ہے. اسپیشلی ایگزسٹنگ لاء بھی ہے, اور جو ہم کرمنل ریفارمز لے کے آئے ہیں جو کہ پرسوں میں نے اسپیکر صاحب کو دیا ہے نیشنل اسمبلی میں, تو اس کے اندر تو بڑے کمپنسیشنز ہیں کہ اگر کوئی کوئی فیک مقدمہ قائم کرتا ہے, جھوٹا مقدمہ قائم کرتا ہے, وہ ثابت نہیں ہوتا. اور پھر دیکھیں ثابت نہ ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے یا اس کا ثبوت نہیں ملتا, اور بعض دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ثبوت یہ مل جاتا ہے کہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا, تو عدالت اس میں بڑی ٹھیک ٹھاک سزا بھی دے سکتی ہے اور کمپنسیشن بھی دے سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کی حکومت جو ہے, جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس کے چل چلو کا وقت ہے, اور آپ لوگوں نے جو ٹائم گزار لیا الزامات لگا کے یا جو کچھ بھی کہہ کے, اب آنے والا وقت جو اس کے اندر ہمارے اوپر کوئی الزامات لگے, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ کل ہمارے خلاف اس طرح کی بات؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آپ تھوڑی سی الٹی بات کر رہے ہیں. اگین ود ڈیو ریسپیکٹ, ایک تو میں یہ مانتا نہیں کہ ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے, اگر ہے تو ہے, کوئی نہیں, وہ تو اللہ کی, اور اگر کسی کے پاس میجورٹی ہے, کسی کے پاس میجورٹی تو لے آئے نا. دیکھیں ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, جہاں تک کہ میرا تعلق ہے, آئی ایم ویری کلیئر کہ کسی کے پاس میجورٹی ہے ضرور آ جائے, کسی کے پاس نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں. اچھا اگر بالفرض میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے تو یعنی ہم تو اپوزیشن میں آ گئے, تو ہمیں تھوڑی سوٹ کرے گا یہ لا. وہ سوال نہیں کر رہا, نہیں بعض سوال بھائی وہ سوال نہیں, وہ سوال نہیں, سوال اس کے علاوہ. جی رافع وہاں سے وہاں, جی آپ. اس وقت کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں, پولیس چیف یہ کہتے ہیں کہ جو قانون سازی ہوئی بھی ہے وہ ناکافی ہے, مجرم 6 مہینے کے اندر چھوٹ جاتے ہیں, جو کرمنلز اب مارے جا رہے ہیں یا پکڑے جا رہے ہیں وہ 6 مقدمات میں ہوتے ہیں, ان کو ضمانت مل جاتی ہے. ایک طرف یہ حال ہے قانون کا کہ کمزور قانون کی شگافیوں سے وہ بچ جاتے ہیں سارے کرمنلز, دوسری جانب ریاست اپنے لوگوں کے لیے, ایلیٹس کے لیے یہ آرڈیننس لا رہی ہے. عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آپ لوگ ایوانوں میں پہنچے ہیں, بجائے کہ لوگوں کے لیے آپ یا عوام کے لیے کوئی قانون سازی کریں, آپ اپنے لیے قانون سازی کر رہے ہیں کیوں؟ یار میرے سر آپ کا نام کیا ہے؟ عاطف حسین. عاطف, یار پھر آپ نے جو ہمارے امینڈمنٹس ہیں وہ پڑھے نہیں ہیں. اگر آپ نے وہ ہمارے امینڈمنٹس پڑھے ہوتے تو آپ یہ سوال کرتے ہی نہیں. اور یہ جو پولیس چیف ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے جو کرمنل لاء میں جو ہم نے امینڈمنٹس انٹروڈیوس کیے ہیں, میری آپ سے گزارش یہ ہوگی عاطف حسین, آپ میڈیا کی آواز بلند کریں, اور وہ جو عوام الناس کے لیے جو کرمنل لاء ریفارمز آئے ہیں جس کے اندر 750 کے قریب امینڈمنٹس ہیں, وہ ایسے امینڈمنٹس ہیں کہ یہ جو 6 مہینے کی آپ کیا بات کر رہے ہیں وہ یہی تو ہے, وہ یہی تو کانسیپٹ ہے کہ وہ 6 مہینے میں فیصلہ جو ہونا ہے کیوں نہیں ہوتا. ہم نے تو وہاں 9 مہینے کر دیے, کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے بہت سے ریزنز ہیں. تو لہٰذا جج صاحب جو ٹرائل جج ہیں ان پر یہ سب سے بڑی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں 9 مہینے میں. ان کو پھر بتانا ہے اپنے ہائی کورٹ کو کہ یہ مسائل ہیں مجھے. وہ مسائل ہائی کورٹ ہو یا جج صاحب وہ حکومت کو بتائے اگر حکومت کچھ کر سکتی ہے, نہیں تو یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا. اور یہ بائی دا وے یہ ایلیٹ کے لیے نہیں ہے, ود ڈیو رسپیکٹ, یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سچ کی طرف بڑھے؟ اور وہ جو 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہے, دیکھیے سب سے بڑی ذمہ داری, یہ جو 3 پلرز آف دا اسٹیٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو کنسٹرکشن یا ریکنسٹرکشن ہے معاشرے کی, وہ آپ لوگوں پہ. ضمنی سوال ہے, قندیل بلوچ کا قاتل رہا ہو جاتا ہے, یہاں پر ہم فیک نیوز کے پیچھے پڑے. نہیں تو کیا نہیں, 2 الگ الگ باتیں ہیں نا. قندیل بلوچ کا جو بھائی سنیں نہیں سنیں نا, ریفارمز ابھی ٹیبل ہوئے ہیں نا, اور وہ کس نے
منسٹری آف لاء نے چھوڑا ہے ان کو, پرائم منسٹر نے چھوڑا ہے, کوئٹ کیا. کس نے کوئٹ کیا؟ اسی لیے تو ریفارمز آ رہے ہیں. دیکھیں دو چیزوں کو کانٹرڈکٹری نہ بنائیں, وہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. قندیل بلوچ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی ود ڈیو رسپیکٹ وہ بھی مناسب نہیں ہے. جی رافع صاحب, 90 کی دہائی سے رینجرز یہاں پر موجود ہے. اسٹریٹ کرائمز میں کوئی کمی نہیں ہے, لوگ مستقل مر رہے ہیں. کیا ایک شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہیں, وزیر اعظم, ان کو کراچی آنے کی فرصت نہیں ہو رہی ہے, نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے. کیا کراچی کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اتنی کوششیں کر رہے ہیں اور حکومت کو بچانے کے لیے ترمیم بھی لا رہے ہیں, الیکشن ایکٹ بھی, سب کچھ, آپ کی وزارت کو پہلا نمبر نہیں دیا گیا, اس پہ افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں, مجھے بالکل افسوس نہیں ہے. اور دیکھیے جہاں تک کہ MQM پاکستان کا تعلق ہے, وہ کسی وزارت سے کمپٹیشن میں نہیں ہے, نہ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے. سارے ہمارے بھائی ہیں, بہن ہیں. لیکن باقی جو عوام کا رد عمل ہے وہ نیچرلی عوام کا رد عمل ہے. جہاں تک کہ شیخ رشید کی بات آپ نے فرمائی, دیکھیے جو لا اینڈ آرڈر ہے یہ گورنمنٹ آف سندھ نے دیکھنا ہے. جو مین اس میں اسٹیک ہولڈر ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ہے, وہ شیخ رشید نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. انلیس اینڈ انٹل جو گورنمنٹ آف سندھ ہے وہ بالکل آپ سمجھیے سیریس ہو اس معاملے میں تو مسئلہ ہے. اور میں گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ دیکھیے یہ کیونکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے, یہ لا اینڈ آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کو ہر طرح سے تمام ایکشنز لینے چاہیے. اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں, جب تک لوکل گورنمنٹ فعال نہیں ہوگی تب تک یہ لا اینڈ آرڈر, دیکھیے جو اسٹریٹ کرائمز ہے نا, اس کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے اور ہے. اور یہ جو 140A جب صحیح طرح ٹرانسلیٹ ہو کے عوام تک آئے گا تو اس میں جب تک یہ لا اینڈ آرڈر کا حصہ جو ہے یہ بھی عوام کے پاس, لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں آئے گا تو صحیح تدارک نہیں ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ فیک نیوز کے حوالے سے جو یہ آرڈیننس ترتیب دیا گیا ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جو ایک دوسرے پر جوش خطابت میں, تقاریر میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہر تقریر میں سے کوئی ایک جملہ اٹھا کے کوئی کمپلیننٹ بن جائے گا؟ اس طرح تو ساری اسمبلی کے لوگ جو ہیں وہ لائن میں لگ جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا تنقید کریں. دیکھیے فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. فیک نیوز اور تنقید میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے. یس کہیں کہیں گرے ایریا ضرور ہے, لیکن 90% 95% جو ہے یہ بڑا بلیک اینڈ وائٹ ہے, اس میں گرے ایریا نہیں ہے. سر الیکٹڈ حکومت ہے, جمہوری حکومت ہے, تو آرڈیننس پہ بار بار کیوں جاتے ہیں؟ کچھ آرڈیننس ایسے آئے جو بعد میں رد ہو گئے, آپ اسمبلی سے منظور نہیں کروا پائے, تو کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آرڈیننس پہ کیوں چلا رہے ہیں حکومت؟ اس میں سپلیمنٹ یہ ہے کہ جب آپ کی مکمل جو گفتگو ہم نے سنی تو آپ نے صرف فیک نیوز کی بات کی. اور فیک نیوز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی جرنلسٹ یا کہ نام نہاد جرنلسٹ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں ملوث ہیں, تو سر اس کے لیے قوانین, باڈیز, کیمرہ موجود ہے, وہ کیوں نہیں استعمال ہوتے؟ ایک اسپیشل آرڈیننس کیوں لایا جا رہا ہے؟ تو آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ کیمرہ ایکٹیو نہیں ہے. جو واقعہ بھی ہوا محسن بیگ صاحب کا, اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا